ویلکم بیک ناظرین. ہم مقتدیٰ منصور صاحب سے بھی بات کر رہے تھے بنگلہ دیش فارم آف گورنمنٹ پہ، جس میں شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا، اس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے تھے. ایک اور منصور صاحب، ایک اور بیان الطاف حسین صاحب کا بھی آیا تھا. اس میں انہوں نے محب وطن جنرل کا کہ اصطلاح استعمال کی تھی، ٹرمنالوجی لی تھی انہوں نے. ہاں، وہ مجھے دیکھیے فرق کوئی نہیں لگ رہا ہے مجھے. دونوں باتیں جو ہے نا، وہ جو یعنی اس کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عوامی انقلاب جو آئے گا، آنے والا ہے، اس کے اندر محب وطن جرنیل عوام کا ساتھ دیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک آپ ایسی کانفرنس بلائیں یا ایک ایسی میٹنگ کال کریں کہ جس کے اندر آپ کی پولیٹیشینس ہوں، سول سوسائٹی ہو، آرمڈ فورسز کی ریپرزنٹیشن ہو اور جوڈیشری کو. اب میں دیکھیے دو تین چیزیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح تھی جو وقفے پہ جانے سے پہلے کہ جناب یہ تو بنگلہ دیش ماڈل ہے. مجھے تو مقتدیٰ منصور صاحب کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے. بالکل آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. دال میں دو بڑی میجر پولیٹیکل پارٹی جن کا ایک بڑا وسیع ووٹ بینک ہے، یا تو یہ ہو نا کوئی ایسی پارٹی ہو جس کی کوئی ووٹ بینک نہ ہو تو وہ اس قسم کے بات کرے تو آپ کہیں کہ یار ایڈونچر کر رہی ہے، ان کو بیک ڈور سے پاور میں آنا ہے اور اسی لیے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایڈونچر ہو جس میں ان کو ہینڈ پک کر کے حکومت میں ڈال دیا جائے. لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو جن کا ایک ووٹ بینک ہے. تو اگر ان کے طرف سے اس قسم کے بیان آ رہے ہیں جو کہ بڑے حیرت انگیز بیان ہے، کیونکہ آپ الطاف حسین صاحب آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے اب تو خیر بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے کبھی فوجیوں کو نہیں کہتے تھے کہ محب الوطن فوجیوں کو کہتے تھے فوجی بیرک میں رہو. یہ ہمیشہ کہتے تھے، اور یہی نواز شریف کہتے تھے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے اور جو جوڈیشری کو بیچ میں بلانے کی کوشش بلایا ہے، میں اس میں یہ رنگ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ جوڈیشری کو دعوت دے رہے ہیں تو مطلب یہ وہی پرانی والی بات انڈر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. جی وہ دوبارہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹرین آف نیسیسٹی میں کسی طرح لائسنس مل جائے، کوئی اس قسم کی تھرڈ آپشن کا، جس کے اندر جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل کوئی آرمی رول نہ آ جائے، لیکن کوئی ایسا سویلین سیٹ اپ آ جائے جس میں آرمی اور جوڈیشری کی بیکنگ ہو، جس کا آئین کے اندر فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جوڈیشری کو غالباً اس لیے تاکہ وہ ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا جا سکے. دیکھیے میں جو سمجھ رہا ہوں قبول صاحب، وہ بنیادی طور پر جو معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے پالیسی میکنگ کے جو مختلف اسٹیپس ہیں ان میں تو آرم فورسز کا انفلوئنس ہے نہ کسی ذریعے سے. اچھا، یہ لوگ ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئی یہ پولیٹیکل پارٹیز. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. جو کل انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر بات کی رات کو شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں میڈیا کے ریپرزنٹیشن بھی ہو. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی سے مراد پروفیشنل باڈیز ہیں، اس کے اندر مختلف ٹریڈ یونین تمام چیزیں آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے آرم فورسز ایک سیلریڈ آپ کا محکمہ ہے، ایک شعبہ ہے. اسی طرح جوڈیشری بھی جو ہے وہ ایک ٹھیک ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنس ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہر دنیا کی ایک ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے، محکمہ نہیں ادارہ ہے. وہ جوڈیشری ایک ادارہ ہے، فوج بھی ایک ادارہ ہے. یہ لیکن سیلریڈ ہے، یہ پارلیمنٹ کی طرح ادارہ نہیں ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل جو سسٹم، پارلیمنٹ میں بھی سیلری بڑھتی ہے، وہ کون سے فری میں کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے ایک طرح سے منتخب ہو کے آتے ہیں. اب آپ یہ جو کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش کا ماڈل کی جب بات آپ کرتے ہیں تو محسوس یہی ہوتا ہے، لیکن بنگلہ دیش ماڈل تو ناکام ہوا ہے. وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ وائبل نہیں ہے، اور اس کو آپ جو ہے پھر دوبارہ حسینہ واجد آئی ہیں وہاں پر، بیک ٹو اسکوائر ون ہے معاملہ. تو اس صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں اور تو اس کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے، دیکھیے میں بار بار جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے ٹرکی کی ریفرنسز بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ٹرکی میں جو آرم فورسز کا ایک رول ڈیفائنڈ ہے. غالباً اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پس پردہ ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے اور رول ڈیفائن کر دیا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آ سکے. تو یہ غالباً ان تمام چیزوں کا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو بڑے ایشوز ہیں وہ ٹیررزم ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور خاص طور پر
یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ بہت بری طرح بڑھے ہیں، اور آپ کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ٹوٹلی ناکام ہو گئی ہیں لا انفورس کرنے میں۔ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہے کہ ہمارے پاس کتنے جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، وہاں 9/11 کے بعد کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا کیونکہ پرو ایکٹیو ہے وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں۔ برٹن میں ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد وہاں کی آپ دیکھیے کہ سیکورٹی فورسز نے اسے کنٹرول کر لیا۔ بٹ ہمارے پوسٹ ایکٹیو ہے، پوسٹ پہلے واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر چیزوں کو درست کرنے کی، چیزوں کو ڈائریکشن دینے کی، ان کو ایک صحیح ڈائمنشن پہ لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ تھوڑے اپنے اس ایمبٹ سے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جدید دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آج سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، اربنائزیشن، کون ایمبٹ سے باہر نہیں آ رہا؟ ہماری جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے، جو وے آف گورننس ہے، وہ یہی وجہ ہے۔ دیکھیے ارے صاحب کمال کر رہے ہیں مختار منصور صاحب، وہ گورننس کرنے آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو رنگ دکھائیں گے نا۔ یہاں گورننس کا مطلب کیا؟ یہ تو گورننس کا مطلب نہیں چل پا رہا ہے نا، لا ادھر لا ہاں وہی ہے نا، کرپشن اور یہ اس ٹائپ کی چیزوں نے، دیکھیے وہی پرابلم آ رہی ہے کہ وہ گورننس کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، اور نہ ان کے اندر اہلیت ہے، نہ ان کے اندر ایبلٹی ہے۔ دیکھیے چلیے میں اتنا بڑا ان پہ الزام نہیں لگاتا، میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں کہ کرنا چاہتے ہیں گورننس لیکن کر نہیں پا رہے۔ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ ہمارا بھی کام ہو جائے لیکن ہم کچھ ڈیلیور بھی کر دیں، ورنہ عوام جوتے مارے گی، لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ آنے والی حکومت، اگر آپ یہ سوچتے کہ ہم آنے والی دور میں ہم پاور میں آئیں گے تو اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، بالکل ہوم ورک کیا جاتا ہے۔ ہوم ورک کیا جاتا ہے، تیاری ہوتی ہے پوری کہ جناب اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم اکانومی کو کیسے ٹیکل کریں گے، ہم جو فورن ریلیشنز ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، آیا کہ اس وقت جو فورن پالیسی ہے ملک کی وہ صحیح سمت میں ہے یا اس کو ہمیں کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا، جو ویسٹ کے اندر شیڈو کیبنٹ کہلاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور جب پھر آپ کو پاور ملتی ہے تو پھر آپ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب آپ الیکشن میں جیتیں گے نہیں جیتیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے جی واہ واہ جیت گئے، آپ نے پھر وزیر اعظم منتخب کر لیا، پھر جناب بازار گرم ہو جاتا ہے، انفلوئنشل لوگوں کا کہ منسٹر بننا ہے، وہ پھر اس کے اندر بزی ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی گورننس یہ دو تین چیزیں ہیں یوسف بھائی، مسئلہ یہ ہے، ایک تو آج پوری دنیا کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ کہلاتا ہے ٹیکنو پولیٹکس۔ ٹیکنو پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرام دا ویری بگننگ آپ لوگوں کو پریپیئر کریں ان کے انٹرسٹ کے فیلڈ کے اندر، یا جس میں انہوں نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے۔ مثلاً فورن آفس کا اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہاں سے آپ اس کو سب کو اگر یہ انٹرسٹ ہو کہ بھائی ہم نے 3 کروڑ روپیہ لگایا تھا الیکشن کے اندر، پہلے اس کو ریکور کرنا ہے، تو یہ بھی ٹیکنو پالیٹکس تو یہاں بھی ہو رہی ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے پیسہ ریکور کرنا بھائی۔ ہاں تو یہ جو ہے نا یہ ایک سسٹم آف، دیکھیے ہمیں دو چیزیں اگر ہم کر لیں بہت کچھ صحیح، ٹیکنو پالیٹکس نہیں ہے یہ ایک طرح کی دوسری ٹیکنو پالیٹکس۔ دیکھیں نا پیسہ کمانا بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ دو چیزیں اگر ہو جائیں، دیکھیے جوڈیشری تو کافی حد تک آپ نے آزاد کر لی ہے، آپ کو اب ضرورت ہے اس وقت کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن، اس کی بجائے یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، اس کی بجائے یہ کہیں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جو بااختیار ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو، وہ آپ لے آئیں۔ اور دوسرا ایک کام جو ہے، دیکھیے ڈیموکریسی جتنا بھی آپ پاور ڈیوالو ہوگی، پاور نیچے کو جائے گی، بڑا المیہ ہے، پاکستان واحد ملک ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوتے۔ مشرف نے ڈیوالو کی تھی، لیکن جو برائییں عامر وہ اپنے جگہ پر، لیکن ڈیوالو کیا، لیکن لوکل گورنمنٹ تو آنسر ہے آپ کے مسئلوں کا، آپ کے پرابلمز کا۔ آپ سن یہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا ہے کیونکہ جتنے ناظم ہیں ان کے پیسے باہر جا چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناظم کے پیسے باہر گئے یا نہیں گئے، پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کو یہ تکلیف ہے کہ جو سارا پیسہ ان کے پاس آنا چاہیے، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، جو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے وہ اب آگے چلا گیا، بٹوارا آگے ہو گیا،
تکلیف اس بات یوسف کی بھائی ہے. پرابلم معلوم ہے کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ 3 کروڑ خرچ کر کے ایک ایم این اے آیا ہے، اب وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے. اب نکالے گا کیسے کہ وہ یہ لوکل لیول کے کام اپنے ہاتھ میں رکھے گا. وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس سے نکالتا ہے، وہ باقی فنڈ میں تو اس کو ہاتھ جا نہیں پاتا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو بیریئر بنتا ہے، دیکھیے نا امیجیٹ آپ کو ریلیف کون دیتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ دیتی ہے. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اگر وہ اس کو سسٹم کو، اور جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس وقت، وہ لیڈرشپ کسی نہ کسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ سے آئی ہے. ایوب خان کے جو بی ڈی سسٹم تھا اس سے بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی میجورٹی لیڈرشپ وہاں سے نکل کر آئی. ضیاء الحق کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس سے نواز شریف اینڈ آل دیز، یہ جتنی بھی ان کے بعد مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے اور دیگر پارٹیز، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پریزنٹلی یہ ساری نکل کے، اصل میں وہ ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے. وہاں سے آپ لوگوں کی گراس روٹ لیول سے شروع کرتے ہیں. ہوتا ہے تو یہ اس کو، اچھا اگر آپ ختم کر دیں، ایک تو میں ختم کرنے کا مخالف ہوں. میں کہتا ہوں اس کے اندر امینڈمنٹس آنی چاہیے، اس کو بہتر کرنے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، یا اگر آپ ختم کرتے ہیں تو اس کو ایک زیادہ بہتر نظام آپ کو آلریڈی موجود ہے. ختم کرنا تو میرے خیال میں سراسر بیوقوفی ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب ناظموں کے پیسے باہر چلے گئے، تو آپ کے بھی تو پیسے باہر ہیں. یہ کوئی گنگا سے نہا کے آئے، یہ پاک ہو کے آئے. صحیح بات ہے. تو یہ جو یہاں پرابلم دراصل یہ ہے کہ کون پیسے کھائے گا. صوبائی جو حکومت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ کھائے گی یا نیچے کھائے گی، یا نیچے لوگ کھائیں گے. اس کو شیئر بن رہا ہے. اور اگر صوبائی والے ہیں تو پھر وہ آگے چلے جائے گا تو پیسوں میں کمی آ جاتی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز میں کمی آ جاتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کراچی میں اور لاہور میں یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حیدرآباد میں، یہ لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. 60 سال سے اوپر ہمیں انڈیپینڈنٹ ہوئے ہو گیا. کراچی کا کیا حال ہو گیا تھا؟ جی ہاں، کراچی کی کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ بھٹو صاحب نے شارع فیصل بنوایا تھا، بس اس کے بعد آپ بتائیے ہر گلی ہر جگہ آپ کے روڈز خراب، پارکس، آپ کے پاس پارکس نہیں تھے. بہت ہو جاتی. لوکل گورنمنٹ آئی ہے، فلائی اوورز بنے ہیں، روڈوں کا آپ حال دیکھیے، پارکس کتنے بن گئے. کلفٹن میں، بورڈ بیسن پہ، جھیل پارک، بہادر آباد میں، ہر جگہ آپ دیکھیے پارکس بن کے آ رہے ہیں. تو پہلے تو کسی صوبائی لیڈرشپ کو یا صوبائی وزیر اعلیٰ نے کبھی زحمت نہیں کی کہ وہ کراچی میں آ کے دیکھیں. جب آپ کے لوکل گورنمنٹ ہوں گے تو وہ آپ کے جو کاؤنسل ہوگا اس کے گلے کے اوپر جا کے ہاتھ ڈال کے گربان میں کہہ سکتے نا کہ بھائی ہمارے پرابلم. آپ دیکھیے نا کانگریس ہی الیکشن کراتی ہے، اور وہاں انہوں نے اس سسٹم کو جو انگریز نے 1888 میں جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنایا تھا، اس کو انہوں نے کتنا اس کو چینج کرتے 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 آج وہ ایک بڑا ماڈرن سسٹم ایگزسٹ کر لیا. اور ہر بار وہاں ہر ڈیولپڈ ورلڈ میں، یہ تو میں سن کے اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ان کے پیسے باہر چلے گئے تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ پیسے ہم نے کیوں نہیں کھائے، اور اگر کسی نے کھائے بھی ہے تو ہم نے کیوں نہیں کھائے. لیکن وہاں ڈیولپمنٹ بھی آپ دیکھیے ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یو کے میں، سوئٹزرلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، کاؤنٹی لیول پر آپ یہ دیکھیے کہ میں تو حیران ہوں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک پروونشل جو سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو علاقہ ہوتا ہے، اور کاؤنسلر کے اندر کتنے وارڈز بن کے، یونینز بن کے وہ ایک ایم پی اے کی سیٹ بنتی ہے، ہر گلی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ دنیا بھر میں یہ سسٹم ہے. آپ یو کے میں جا کے دیکھیں، برز ہیں، کاؤنٹیز ہیں، اور وہاں ان کے لوکل ہاسپٹلز، سکولز. تو میں اسی لیے تو یوسف صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو انٹرنل پولیٹیکل سسٹم، ایک تو ان کے اندر کوئی سر پولیٹیکل سسٹم کچھ نہیں ہے، بڑا سمپل ہے کہ میرے جیب میں پیسے آنے چاہیے، ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سراسر غلط ہے، چور بازاری ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو ان ڈیموکریٹک رویہ ہے نا. اور اسی وجہ سے چوروں کا رویہ ان ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے؟ کھل کے بات کرنا. چوروں کا رویہ، ڈاکہ مارنے کا رویہ. صحیح بات ہے. یہ کون سا ڈیموکریٹک ہے؟ یہ تو ڈاکہ مارنے کا طریقہ ہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بنیادی طور پر یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل الیکشن کا سسٹم ہو. اب ہو یہ رہا ہے کہ بھانجے، بھتیجے، داماد، بیٹے، پوتے، نواسے، یہ پورا خاندان کا ایک طرح سے لمیٹڈ کمپنیز کی شکل اختیار کر گئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. اور اسی وجہ سے آج جو ایک لوور مڈل کلاس سے جو لوگ آ رہے ہیں تعلیم حاصل کر کے، اور وہ اربنائزڈ ہو رہے ہیں، تو وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے آتی ہے، اور لوکل گورنمنٹ ہوگی تو یہ لیڈرشپ اوبر کے اوپر آئے گی. شاہ محمد قریشی جو آپ کا فارن منسٹر تھے، وہ ناظم تھے ملتان کے،
बिल्कुल भी तो जनाब इस तरह लीडरशिप आती है ऊपर और आप लीडरशिप को ऊपर लेकर आए तो आगे मुल्क के अंदर कुछ चेंज आएगा, चेंज आती, सही बात है। लेकिन अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो वही एक जो हाथ में जो चंद लोगों के पावर है वो डिक्टेटरशिप हो गई ना। देखिए ना, आप वो जनरल ना बैठा है खाकी वर्दी वाला, आप बैठे हुए, तो वो तो उसमें कोई फर्क नहीं हुआ ना। ये जो कहते हैं कि वो टोपी पहन के नहीं बैठा है या पगड़ी पहन के बैठे हुए, तो ये जो है आप बात आ रही है, टोपी तो यहाँ भी पहनते हैं। हाँ, तो ये मामला उसी वक्त तक होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को रियलाइज करेंगी और पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक लाइन। अब अगर जुडिशरी सू मोटो एक्शन लेके कहती है कि जनाब ये आप जो कर रहे हैं लोकल बॉडीज को खत्म कर रहे हैं गलत है, तो कहेंगे ये जुडिशियल एक्टिविटीज्म हो रहा है, ये जुडिशरी अपने हद को तजावुज कर रही है। बिल्कुल भाई क्या करेगी अगर आप लोग ने चोरी का बाजार इतना सरगर्म कर दिया है। मैं पीपल्स पार्टी को नहीं कह रहा, मैं ये सारी सियासी पार्टियों को कह रहा हूँ जो मुल्क का मुफाद बाद में देखते हैं, अपना ज्यादा देखते हैं कि हम बाअसर अपने इलाके में कैसे रहेंगे। भाई बाअसर रहना तो काम करो, ग्रास रूट लेवल पे काम करो, आपका असर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। बजट से अगर आप असर रखना चाह रहे हैं कि बजट के आप मुट्ठी में रखें अपना, तो फिर ज़ाहिर आपको जो कोई सामने शेयर करने आएगा वो आपको हर्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इसका आप क्या देख रहे हैं जो हमारी अब जो सिस्टम चल रहा है सियासत का, ये जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है, ये मुझे देखिए नज़र ये आ रहा है कि ये जो बात की है शहबाज शरीफ ने, इसका मतलब देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले देखिए ये अचानक चेंज क्यों आई है। इन्होंने अभी तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने अपने गवर्नमेंट से निकाला पंजाब की, और इन्होंने एक और हरकत भी की जो कि बहुत ही गलत हरकत थी, जो कि 18th अमेंडमेंट के भी खिलाफ थी, कि वो जो ग्रुप इलेक्ट होकर आया था क्यू लीग के टिकट पर। देखिए या तो आप ये करते कि उनको आप कहते कि जी आप री इलेक्शन में जाइए, दोबारा से इलेक्ट होइए और दोबारा होकर आइए, उसमें गवर्नमेंट जाती चली जाती, कोई बात नहीं थी। लेकिन तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग को आप फिर सपोर्ट दे रहे हैं और उसके लिए आप मुख्तलिफ जवाब मुख्तलिफ जो है वो लेकर आ रहे हैं, वो दिस इज टोटली रॉन्ग। अच्छा, वो भी नाकाम हुआ है यूसुफ भाई, वो नाकाम हुआ है। वो नाकाम कैसे हुआ है कि जितनी नंबर्स ये समझ रहे थे एमपीएस के मिलेंगे उतने इनके पास नहीं आ सके, गालिबन इसलिए ये कलाबाजी ली है इन्होंने और पीपल्स पार्टी से मफाहमत की बात की है। लेकिन अब ये फौज को और जुडिशरी को इसलिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि इनको 2 साल जो है वो एक आर्मी और जुडिशरी का कवर मिल जाए और ये वो पीरियड गुजार सके और इनकी जो इनएबिलिटी इनएफिशिएंसी है उस पर मेरे ख्याल में आगे भी कोई बेवकूफ लोग नहीं बैठे हुए, वो भी देख रहे हैं कि अगर नंगे हो रहे हैं तो इनको नंगे होने देंगे, इनके ऊपर चादर तो नहीं डालेंगे। अब कोई नहीं होने देगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे अभी आपने बताई ये बड़ी एक अजीब दलील पेश की मुस्लिम लीग क्यों ने, वो ये कि जनाब के अक्सरियत चूंकि जो हो गई है जो वोटों की अक्सरियत है तो वो जनाब मेन पार्टी हो गई। हैरत की बात है जो पार्टी रजिस्टर हुई है जिस पे आपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ा है, जिस सिंबल पर आपने इलेक्शन लड़ा है और जिसकी लीडरशिप के अंडर आपने इलेक्शन लड़ा है, उससे आप हटके अगर आपने अक्सरियत का टोला लोटा बन गया है तो आप कहेंगे वो मेन पार्टी हो जाती है। ये बहुत ही मतलब एक ये तो हैरत बात है। और सब वकील साहब ने इसकी कुछ दलील पेश की कि ये सही है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए मैं जब एहतजाज हसन साहब ने कहा कि ये ऐसा साहब ने कहा कि हो सकता है कि वो बड़ी हो गई पार्टी। बात ये वकील, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट वकील साहब वो तो पैसे लेते हैं, देखिए मैं अपना मौकिफ बदलने और बयान करने में मेरा बोली लगती है। आप जनाब 3 करोड़ दे दें फीस तो वो आपकी तूती बजाएंगे, आप दूसरा आपको 5 करोड़ दे देगा, तो इनकी क्या बात करेंगे आप वकील साहब। बुनियादी मसला ये है कि जब आप एक सैंपल के तहत और एक आपने पार्टी के बैनर के तहत, क्योंकि पार्टी का आपको देना पड़ता है उस फॉर्म के अंदर, उस पर आप टिकट इलेक्शन लड़ा था, आपकी अगर हैसियत है आप सीट से रिजाइन करें, इखलाकी जरूरत ये है, और दोबारा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, या तो नून लीग में शामिल होकर या इंडिपेंडेंटली लड़कर आप उनका सपोर्ट। लेकिन ये एक बड़ी प्रिंसिपल और मॉरल की बात होगी जो हमारे काश अगर हमारे यहाँ ये होता तो आज ये हमारी आपकी बहस नहीं हो रही थी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अगर आपको मायूसी हुई मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है और जब तक हम हकीकत को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हमारी ये गलतियाँ दूर नहीं होंगी। पाकिस्तान के लिए मैं भी दुआगो हूँ, आप भी दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ہے.